بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائیں، ان کے رب کے حکم سے، اس رب کے راستے کی طرف جو بہت غالب، بہت تعریفوں والا ہے۔ اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ وہ اللہ ہے جس کے لیے وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی وجہ سے ہلاکت ہے۔ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد۔ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور وہ اس راستے میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، یہ لوگ دور کی گمراہی میں ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ اور ہم نے جو بھی رسول بھیجے ان کی قوم کی زبان ہی میں پیغام دے کر بھیجے تاکہ وہ ان کے لیے احکام الہی خوب واضح کر دیں، تو اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، اور وہ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاؤ، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ، یقیناً اس یاد دہانی میں نشانیاں ہیں ہر صبر شکر کرنے والے کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے کہ تم یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات عطا فرمائی، وہ تمہیں بدترین عذاب پہنچاتے تھے، اور وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے آگاہ فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ
إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اور وہ سب لوگ جو زمین میں ہیں ناشکری کرو تو یقیناً اللہ بے نیاز بہت تعریفوں والا ہے. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے یعنی قوم نوح علیہ السلام اور عاد اور سمود کی اور ان لوگوں کی جو ان کے بعد تھے انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تھے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں پر رکھ دیے کہ خاموش رہو اور کہنے لگے بے شک ہم اس کا انکار کرتے ہیں جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو اور یقیناً ہم ایسے شک میں ہیں اس سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو جو بے چین کرنے والا ہے. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. ان کے رسولوں نے فرمایا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا فرمانے والا ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہاری خاطر تمہارے گناہ بخش دے اور تمہیں مقررہ وقت تک مہلت دے. انہوں نے کہا تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں اس سے روک دو جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے تھے، تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے آؤ. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ان سے ان کے رسولوں نے فرمایا آدم علیہ السلام کی نسل ہونے میں ہم تمہارے جیسے بشر ہیں، لیکن اللہ جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور ہمارا کام نہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر تمہارے پاس کوئی دلیل لے آئیں، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں حالانکہ اس نے ہمیں ہماری کامیابی کی راہیں دکھائی ہیں، اور ہم تمہاری ایذاؤں پر ضرور صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا اپنے رسولوں سے ہم تمہیں اپنی زمین سے ضرور نکال دیں گے، یا تم ہمارے طریقے پر واپس آ جاؤ
تو ان رسولوں پر ان کے رب نے وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ اور ان کے بعد ہم تمہیں اسی زمین میں ضرور آباد فرمائیں گے، یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہو اور میرے عذاب کے وعدے سے ڈرتا ہو۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ اور انہوں نے فیصلہ مانگا اور ہر سرکش ضدی نامراد ہوا۔ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ۔ اس کے پیچھے جہنم ہے اور اسے پینے کو پیپ کا پانی دیا جائے گا۔ يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ۔ وہ اسے گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اور اسے حلق سے نیچے نہ اتار سکے گا، اور اسے ہر طرف سے موت آ گھیرے گی اور وہ مرے گا نہیں، اور اس کے پیچھے ایک اور سخت عذاب ہوگا۔ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے راکھ ہو جسے تیز آندھی کے دن ہوا تیزی کے ساتھ اڑا لے جائے، جو کچھ انہوں نے کمایا اس میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آئے گا، یہی تو دور کی گمراہی ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا فرمایا، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ اور یہ بات اللہ پر کچھ مشکل نہیں ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص۔ اور قیامت کے دن سب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو کمزور لوگ کہیں گے ان سے جنہوں نے تکبر کیا، بے شک ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم ہم سے دور کر سکتے ہو اللہ کے عذاب میں سے کچھ بھی؟ وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ضرور تمہاری رہنمائی کرتے، ہمارے لیے برابر ہے خواہ ہم چیخو پکار کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم۔ اور جب تمام معاملات کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، وہ سچا وعدہ تھا، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا تو میں نے تم سے وعدہ خلافی کی،
اور میرا تم پر کچھ زور نہ تھا مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی تو تم نے میری بات مان لی، لہذا اب تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ آج نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، بے شک میں انکار کرتا ہوں جو تم نے مجھے اس سے پہلے شریک ٹھہرایا تھا، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ داخل کیے جائیں گے ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور وہ اپنے رب کے حکم سے ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہاں ان کی ملاقات کی دعا سلام ہوگی۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاکیزہ کلمے کی کیسی مثال بیان فرمائی؟ وہ پاکیزہ درخت کی طرح ہے، اس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ۔ اور ناپاک کلمے کی مثال ایسی ہے جیسے ناپاک درخت ہو جسے زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا جائے، اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ اللہ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھتا ہے جو ایمان لائے مضبوط بات کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں پہنچا دیا؟ جہنم یصلونها وبئس القرار، یعنی جہنم میں جس میں وہ جھلسیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنا لیے تاکہ وہ اس کے راستے سے گمراہ کریں۔ آپ فرما دیجئے تم چند روزہ فائدہ اٹھا لو، پھر یقیناً تمہارا لوٹنا آگ کی طرف ہے۔ قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے کہ وہ نماز قائم کریں اور اس میں سے خرچ کریں جو ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے، پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی۔
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور آسمان سے پانی نازل فرمایا، پھر اس پانی کے ذریعے پھلوں میں سے تمہارے لیے رزق نکالا، اور اس نے تمہارے لیے کشتیوں کو کام میں لگا دیا تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں، اور اس نے تمہارے لیے نہروں کو بھی کام میں لگا دیا. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. اور اس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا، دونوں لگاتار گردش کر رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. اور اس نے تمہیں ہر وہ چیز عطا فرمائی جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے. یقیناً انسان بڑا ظالم، بہت ناشکرا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دیجئے اور مجھے اور میری اولاد کو دور رکھیے اس بات سے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. اے میرے رب، بے شک انہوں یعنی بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، لہذا جس نے میری پیروی کی تو بے شک وہ مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک تو بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایک ایسی وادی میں بسایا ہے جو بنجر تھی تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں، پس تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل فرما دے اور انہیں پھلوں میں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر ادا کریں. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. اے ہمارے رب، بے شک تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں زمین میں اور نہ آسمان میں. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے. یقیناً میرا رب دعائیں ضرور سننے والا ہے. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے
اور میری اولاد میں سے بھی، اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے ہمارے رب، مجھے اور میرے والدین کو بخش دیجئے، اور سب ایمان والوں کو بھی، جس دن حساب قائم ہوگا۔ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار۔ اور تم اللہ کو ہرگز بے خبر خیال نہ کرنا ان اعمال سے جو ظالم کر رہے ہیں، بے شک وہ تو انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن آنکھیں خوف کی وجہ سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء۔ وہ اپنے سر اوپر اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کی طرف واپس نہ آ سکیں گی، اور ان کے دل خوف کی وجہ سے بدحواس ہوں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زوال۔ اور آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جب ان پر عذاب آئے گا تو جنہوں نے ظلم کیا وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی مدت کے لیے مہلت دے دے، ہم تیری دعوت قبول کریں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ کہا جائے گا، کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہے؟ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ اور تم ان لوگوں کی بستیوں میں آباد تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور تم پر اچھی طرح واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان فرما دی تھیں۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ اور یقیناً انہوں نے اپنی چالیں چلی تھیں، اور اللہ کے پاس ان کی ہر چال کا توڑ ہے، اور یقیناً ان کی چالیں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ ٹل جائیں۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعده رسله ان اللہ عزیز ذو انتقام۔ بس تم ہرگز خیال نہ کرو کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرنے والا ہے، بے شک اللہ بہت غالب انتقام لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جو اکیلا ہے، سب پر غالب ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ۔ اور آپ اس دن مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ آپس میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار۔ ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب۔ تاکہ اللہ ہر شخص کو اس عمل کا بدلہ دے جو اس نے کمایا، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ هذا بلاغ للناس
للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب۔ یہ قرآن انسانوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے، اور تاکہ انہیں اس کے ذریعے ڈرایا جائے، اور تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک وہی اللہ اکیلا معبود ہے، اور تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔